سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست پر ڈائری نمبر لگنے کے باوجود تاحال سماعت مقرر نہ ہو سکی۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 98 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف عدالتیں سزائیں سنانے کے لیے روشنی کی رفتار سے تیز، جبکہ ضمانت یا قانونی حق دینے کے لیے مینڈک کی رفتار پر آ جاتی ہیں۔ یہی روش پہلے توشہ خانہ کیس میں دیکھی گئی اور اب سائفر کیس میں دیکھی جا رہی ہے۔ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست ضمانت مسترد ہونے پر چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں پچھلے ہفتے درخواست ضمانت جمع کروائی تھی، جس کو ڈائری نمبر بھی لگ چکا ہے، مگر تاحال سماعت کے لیے کیس مقرر نہیں کیا جا رہا۔ ملک کا سابق وزیر اعظم بے گناہ طور پر قید ہے اور ملک کی سب سے بڑی عدالت اس کا کیس تک نہیں سن رہی۔ پی ڈی ایم کی مچائی ہوئی تباہی پر پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اتحادی حکومت کی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ پی ڈی ایم نے 16 ماہ میں اچھی بھلی چلتی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے 16 ماہ میں بیرونی قرض میں تقریباً 20 کھرب روپے کا اضافہ کیا۔ مہنگائی نے قوت خرید ختم کر دی اور غربت کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ پاکستانی روپیہ تقریباً 122 درجے تک کی بدترین بے قدری کا شکار ہوا۔ تحریک انصاف نے کورونا وبا کے باوجود پاکستان کی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ کیا اور 23 ارب ڈالر سے برآمدات کو 31 ارب ڈالر پر پہنچایا، لیکن امپورٹڈ ٹولے کو پاکستان کی یہ ترقی ایک آنکھ نہ بھائی۔ انہوں نے ملک دشمنی کرتے ہوئے بڑھتی برآمدات کو 31 ارب سے 27 ارب ڈالر کی تنزلی پر دھکیل دیا۔ تحریک انصاف نے 2018 میں نون لیگ سے ملی تباہ حال معیشت، کورونا، ٹڈی دل اور تمام تر نامساعد حالات کے باوجود 3.5 سال کے قلیل عرصے میں 55 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار دیا، جبکہ پی ڈی ایم نے 16 ماہ میں بجائے کسی کو نوکری دینے کے 20 لاکھ سے زائد لوگوں کو بے روزگار کیا۔ سپریم کورٹ نے انسانی حقوق کے معاملے پر جبری گمشدگیوں کا کیس سننے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے جبری گمشدگیوں کے خلاف دائر بیرسٹر اعزاز احسن کی پٹیشن کو اعتراضات کے ساتھ واپس بھیج دیا ہے اور درخواست گزار نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا۔ متعلقہ فورم سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ بنتے ہیں، جہاں آئے روز پی ٹی آئی کی گمشدگی پٹیشنز دائر ہوتی ہیں اور ردی کی نظر ہو رہی ہیں۔ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آئین و قانون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف ریاستی فسطائیت جاری۔ ریجنل صدر ہزارہ بابر سلیم سواتی کی رہائش گاہ اور انصاف سیکٹریٹ مانسہرہ پر پولیس کا 12واں چھاپا۔ ریجنل صدر ہزارہ بابر سلیم سواتی روایوں سے تحریک انصاف کے کارکنوں کے حوصلوں کو پست نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک انصاف ان ہتھ کنڈوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف خود کو اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا قرار دیے جانے پر پریشان۔ مجرم نواز شریف ذہنی طور پر آج بھی 90 کی دہائی میں جی رہے ہیں۔ ریاستی پروٹوکول میں واپس آنا، عدالتوں سے اشتہاری مجرم کو فوری ریلیف دینا، لاڈلے کو اقتدار میں لانے کے لیے مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا، عوام سب دیکھ رہی ہے کہ کس طرح نواز شریف کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور کس طرح تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ مگر ان تمام تر حقائق کو چھپانے کے لیے نواز شریف نے اب عرفان صدیقی کو نیا ٹاسک دے دیا ہے کہ ایسا بیانیہ بنا کر دے جس سے لاڈلا ہونے کی چھاپ مٹ جائے۔ مجرم نواز شریف صاحب، رہنے دیجئے، آپ سے نہ ہو پائے گا۔ اب قوم بہت باشعور ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف پر ظلم ڈھانے والی پولیس اب عام دکانداروں پر بھی تشدد کرنے پر اتر آئی۔ سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب نے پولیس کے ظالمانہ رویے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ لاہور پولیس کا لاہور کے مختلف مارکیٹس میں دکانداروں پہ وحشیانہ حملہ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پنجاب پولیس اب صرف عام عوام پر تشدد اور بھتہ خوری کے لیے ہے۔ جرائم کو روکنا اب پنجاب پولیس کے بس کا کام نہیں رہا۔ پنجاب پولیس اب صرف ایک کرپٹ لوگوں کا گروہ بن کر رہ گیا ہے۔ الیکشن کا اعلان ہوتے ہی تحریک انصاف کے خلاف نیا کریک ڈاؤن شروع۔ تھانہ سرور روڈ مقدمہ 96/23 میں تحریک انصاف کے ورکرز کی لاہور سے بڑی تعداد غیر قانونی طور پر گرفتار کی جا رہی ہے۔ 7 نومبر سے اب تک 176 نئے ورکرز گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان تمام قیدیوں پر 9 مئی کے جعلی الزامات لگائے گئے ہیں۔ مختلف صحافیوں کا کہنا ہے تحریک انصاف کی 850 سے زائد ناموں کی گرفتاریاں کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود تحریک انصاف کے ورکرز ڈٹ کر کھڑے ہیں اور الیکشن میں جیتنے کی بھرپور تیاری میں ہیں۔ 6 ماہ سے قید لاہور کے ورکر رانا ثاقب علی کا جیل سے خط۔ رانا ثاقب نے خط میں لکھا، محترم قائد، میں 18 سال سے آپ کا ساتھ دے رہا ہوں اور زندگی کے آخری لمحے تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے اس سفر میں بہت سی قربانیاں دیں اور سب سے بڑی قربانی اب دے رہا ہوں۔ میں آپ کے اور حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ جلد اپنی عوام اور اپنے ورکرز کے درمیان واپس آئیں۔
غیر آئینی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اب کھل کر سامنے آ گئے۔ غیر آئینی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں کو بازوؤں سے پکڑ پکڑ کر ایک دوسرے سے ملواتے رہے۔ کیا محسن نقوی اب ان دونوں جماعتوں کے ثالث بن چکے ہیں؟ محسن نقوی تاریخ کے واحد نگراں وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں جنہوں نے اپنا کام 90 روز میں الیکشن کروانے کی بجائے دوسرا کام کیا جس کی آئین انہیں اجازت ہی نہیں دیتی۔ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینے کے باوجود حکام پر تحریک انصاف کا خوف طاری۔ کراچی میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے کے باوجود بھی ان کو اتنا خوف ہے کہ کہیں کوئی سڑکوں پر نہ نکل آئے۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے منسوخ کرنے کے اعلان کے باوجود ابھی سے ملینیم مال کے اطراف پولیس کی نفری تعینات۔ تحریک انصاف نے گزشتہ روز کراچی میں جلسہ کرنا تھا مگر اجازت نہ ملنے پر جلسہ ملتوی کرنا پڑا۔ تحریک انصاف کے ایک اور ممبر کو اغوا کر لیا گیا۔ پی پی 2 اٹک سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر اکبر خان تنولی کو گزشتہ روز اغوا کر لیا گیا۔ وسطیت کی ایک اور مثال قائم کی جا رہی ہے جہاں انتخابات کے اعلان کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں ایک بار پھر بڑھ گئی ہیں۔ لاہور میں متعدد اہم ادویات کی قلت، شوگر، بلڈ پریشر، گردوں اور دماغ کی ادویات کی کمی، مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ایک ہی فارمولے والی متبادل دوا مل جاتی تھی مگر اب وہ بھی شارٹ کر دی گئی ہے۔ پیسے ہونے کے باوجود بچوں تک کی ادویات نہیں مل رہی۔ آٹا، چینی، دال ایک بار پھر مہنگی۔ رواں ہفتے کے دوران ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 25 روپے، آلو 4، لہسن 11 روپے سے زائد فی کلو، آٹے کا 20 کلو تھیلا 54 روپے، زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 6، انڈے فی درجن 3، دال مسور 1 روپیہ 90 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی، چینی کی فی کلو قیمت میں 57 پیسے کا اضافہ ہوا۔